ارے بولو، بولتے جاؤ نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے جس نبی کا پاؤں مبارک، جس نبی کا تلوہ مبارک، اس نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا، اتنا مبارک اتنا مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھ میں کہو کون؟ اب تھکے تو نہیں نا؟ اب تو میں پوائنٹ پر آنے والا ہوں. کون حضرت؟ یہ سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. رونے کی آواز ہمارے نبی کے کان میں آ رہی. ایک کھلا میدان ہے، میدان کا نام ہے صحبہ. بھائی میدان کا نام کیا ہے؟ صحبہ. یہ صحبہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہے، اور حضرت علی پیچھے بیٹھے بیٹھے رو رہے، اور ان کے رونے کی آواز ہمارے نبی کے کان میں آئی. تو ہمارے نبی نے بھی پیچھے مڑ کر کہا، علی شیر خدا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول، عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضرت علی کہہ رہے کون سی نماز؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. اور حضرت بلال اذان دینے کی تیاری کر رہے ہیں. کون سی نماز کی؟ حضرت بلال بالکل تیار، ابھی مغرب کی اذان دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مڑ کر کہا، علی عصر کی نماز قضا ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے رسول میرا قصور نہیں، آپ کی خدمت میں لگا تھا اور آپ نے فرصت ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی، اور آپ کی خدمت چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آرام کر رہے تھے اور آپ کا سر میری گود میں تھا. میں تو نماز پڑھنے والا تھا، لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کا سر میری گود میں تھا اور آپ سو رہے تھے. علی میں کیا مجال کہ آپ کو اٹھاوے؟ سورج ڈوب گیا تو میں تو آپ کی خدمت میں لگا تھا، اس لیے میری عصر کی نماز قضا ہوئی. تو ہمارے نبی نے فرمایا، اچھا تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تمہارا قصور ہے، پھر روتے کیوں؟ جب تمہارا کوئی قصور نہیں تو روتے کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس لیے روتا ہوں، جب سے ایمان قبول کیا اللہ کی قسم میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. آج پہلا دن ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. میری کبھی نماز قضا، آج پہلا دن ہے میری عصر کی نماز. ہم سورج ڈوب گیا ہے، بلال کیا کر رہے؟ اذان دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قف یا بلال. بلال اذان نہیں. بلال، حضرت بلال پیچھے مڑا، اللہ کے رسول سورج ڈوب گئے، اور مغرب میں تو جلدی کرنا چاہیے نا، سورج ڈوب گیا، میں اذان دے دیتا ہوں، مغرب کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا، نہ بلال قف، مغرب کی اذان نہیں ہوگی. حضرت بلال ٹھہر گئے کہ بھائی مغرب کی اذان نہیں ہوگی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. علی کو کہا کھڑے ہو جا. حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی کو سب کچھ معلوم، پھر بھی فرمایا، پوچھا، علی وہ سورج کہاں ڈوبا؟ بھائی ظاہری بات ہے، سورج کے ڈوبنے کی ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ڈوب گیا سورج. حضرت علی نے فرمایا وہاں ڈوبا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ 1400 سے زیادہ صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی، شہادت والی انگلی یوں سامنے کی. میرے دوستوں، نبی ہے، انگلی اٹھاتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی نکلتا گیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اٹھاتے گئے، ڈوبا ہوا سورج نکلتا گیا. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے رکھا تو سورج بھی اوپر آ گیا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، علی کون کہتا ہے کہ سورج ڈوب گیا؟ ارے کون کہتا عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ پڑھ لے عصر کی نماز، پڑھ لے. قیامت میں یہ نماز قضا نہیں ہوگی، یہ ادا ہی ادا لکھی جائے گی. انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج آیا. بولو آیا. اور حضرت علی نے اللہ اکبر. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رو رہے نماز میں، اور آدمی روئے گا تو نماز لمبی ہو جائے گی. حضرت علی رو رہے. بھائی رو کیوں رہے؟ اب تو سورج آ گیا. حضرت علی نماز پڑھ کے رو رہے. کیوں رو رہے؟ اللہ، علی کی نماز تجھے اتنی پسند آتی ہے کہ آج علی کے واسطے تو نے اپنا نظام بھی بدل دیا. میرے دوستو، نمازی بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی سوچ رہے کہ مولا اتنی میری نماز پسند آئی کہ میری وجہ سے تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا. حضرت علی روئے جا رہے، نماز لمبی ہو رہی. 1400 صحابہ انتظار کر رہے. بھائی سب انتظار کر رہے. اب اس میں ایک دیہات کے صحابی بھی تھے. بھائی دیہاتی سمجھتے ہو نا، گاؤں کے رہنے والے بیچارے. ایک صحابی دور کھڑے تھے. انہوں نے یہ سب دیکھا، دیکھ کے چونک گئے. آئے، کہا اللہ کے رسول انگلی بتائی، سورج آ گیا، اب جائے گا کیسے؟ بیچارے وہ دیہات والوں کی سمجھ چھوٹی ہوتی ہے. کہا اللہ کے رسول انگلی بتائی، آ گیا، اب جائے گا کیسے؟ یہ تو بالکل دوپہر کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مت پوچھ یہ جائے گا کب، علی سے پوچھ نماز ختم کب ہوگی. ہمارے نبی کا وہ تلوار مبارک، بولو ہمارے نبی کا وہ تلوہ مبارک جس کو جبرائیل بھی چومے، 70,000 فرشتے بھی چومے، وہ پاؤں مبارک
جو یثرب پر جائے تو اسے مدینے میں بدل دے، زمین کی قسمت بدل جائے، اور ہاتھ مبارک کا عالم یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرتے جائے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتے جائے۔ ارے میرے امریلی کے جوانوں، ذرا ہمت سے جواب دینا، جس نبی کا تلوہ مبارک ہوگا وہ نبی کا پاؤں بھی تو مبارک ہوگا، ارے وہ نبی کا پاؤں مبارک ہوگا تو ہاتھ بھی تو مبارک ہوگا، ارے جس نبی کا ہاتھ مبارک ہوگا اللہ کی قسم وہ نبی کا چہرہ بھی تو مبارک ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں نبی کا چہرہ مبارک کہ نہیں؟ ہم بالکل نیچے سے اوپر آئے ہیں نا، ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہے، میں شارٹ میں چل رہا ہوں۔ بتاؤ بھائی نبی کا چہرہ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو سر۔ نبی کا چہرہ اتنا مبارک، سننا یہ بھی سن لو، نبی کا چہرہ کتنا مبارک۔ ایک بات سمجھ لینا، آپ کی سب لوگ تعریف کریں گے لیکن بیوی تعریف؟ ہمارے ایک دوست بہت بیان کرتے، انہوں نے ایک دن مجھے ہنستے ہنستے ساؤتھ افریقہ میں کہا کہ میری بیوی، میری شادی کو 10 سال ہوئے۔ ساؤتھ افریقہ میں بہت ہمارے گہرے دوست تھے، وہ بھی تقریر بیانات کرتے۔ مجھے ایک مرتبہ ہم دونوں ملے، اب اس کا بھی وہی کام میرا بھی وہی کام، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ 10 سال سے بیان کرتا ہوں، میری بیوی نے خود مجھ سے کہا شادی سے پہلے تمہارا ہر بیان سنتی تھی، شادی کے بعد کوئی بیان نہیں سنتی۔ آدمی کتنا ہی بڑا بنے لیکن بیوی کی نگاہ میں بڑا بننا، اوہو یہ تو سب فرشتے دھلے دھلائے بیٹھے ہیں۔ آپ کی بیویاں بہت تعریف کرتی ہوگی آپ کی۔ یہ تو ایک بزرگ تھے اور صحیح میں ولی تھے، وہ اللہ کے ولی، صحیح میں وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب وہ روزانہ گھر میں آوے، بھائی ولی آدمی ہے لیکن بیوی بولے تو ولی نہیں، تو شیطان۔ وہ بیچارہ روز سمجھاوے میں ولی ہوں اور وہ بولے تو شیطان۔ ایک دن انہوں نے کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی؟ اڑے۔ کیا کیا؟ اور اتنا اوپر چلے گئے کہ نظر بھی نہ آ گئی، اتنا معلوم کہ کوئی اڑ رہا ہے، اور پورا گاؤں جمع ہو گیا، وہ دیکھو ولی اڑ رہے، دیکھو اللہ کے ولی اڑ رہے۔ تو وہ بیوی بھی باہر نکلی، ہاں آج میرے شوہر کو آنے دے، بتاؤں گی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے۔ وہ بیوی بھی کہہ رہی ہے، برابر دیکھ رہی ہے، اتنے میں تو وہ لینڈ ہو رہے، نیچے۔ وہ بیوی نے دیکھا یہ تو میرا ہی ہسبینڈ ہے، سیدھے گھر میں چلی گئی۔ دیکھے تو میرا ہی ہسبینڈ ہے، میرا ہی گھر میں گئی، اور گھر میں جیسے گئی تو وہ تو آئے، کہا دیکھا کہ نہیں، آج اڑ کے بتایا کہ نہیں، اب تو مانی کہ نہیں کہ میں ولی ہوں؟ کہا نا آئی تھی باہر، اڑ تو رہے تھے لیکن تیرے جا رہے تھے، ولی ہوتے تو سیدھے اڑتے۔ بیوی جلدی ہماری تعریف کرنے والی، ارے بولو کرنے والی، انگریزی میں کرتی رہتا۔ آپ لوگوں کا چہرہ تو ماشاءاللہ بڑا اجلا، یا تو ڈرتے زیادہ ہوں گے، اس سے بیچارہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ ڈرتے تو نہیں نا بیوی سے؟ ایک ہی بولا، باقی سب کو ضرورت نہیں بولنے کی۔ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے، سننا، بہت عجیب فرماتی۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اس لیے کہ یہ یاد کر لو، ہمارے نبی نے بھی اس پر بڑی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں ہے۔ فرماتی میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات گزر چکی ہے اور اتنا اندھیرا ہے کہ عائشہ فرماتی کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، دیوار بھی نظر نہیں آوے، کچھ نظر نہیں آوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اپنے کمرے میں بیٹھی مصلے پر رو رہی تھی اور اتنا اندھیرا تھا، نہ گھر میں کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ گھر میں چراغ میں تیل ہے، مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی لیکن آدھی رات کو جب میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، عائشہ فرماتی اللہ کی قسم نبی کے آنے سے آپ کے چہرے انور سے اتنا اجالا ہوا کہ سوئی کے سوراخ میں میں نے دھاگے کو داخل کر دیا۔ کہتے نبی کا چہرہ۔ اور پھر حضرت عائشہ نے جب نبی کو دیکھا، حضرت عائشہ نے، نبی آئے اور پورا کمرہ اجالے والا ہو گیا، تو ہمارے نبی نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی مجھ کو دیکھا نہیں؟ ابھی کوئی شوہر کو یوں دیکھے تو شوہر یہی پوچھے گا نا کہ کیا ہو گیا، مجھے کیا دیکھ رہی ہو، کبھی دیکھا نہیں؟ حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا، کہو سبحان اللہ، نبی کے چہرے کو دیکھ کر شعر پڑھا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ تو نے پڑھا، ارے کوئی بھی پڑھے گا اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عائشہ نے کیا شعر پڑھا سنو گے؟ 4 مصرے، کتنے مصرے؟ ہاں، حضرت عائشہ نے اندھیری رات میں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے انور سے کمرہ اجلا ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے چہرے
شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. حضرت عائشہ نے فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرے کمرے کا سورج ہے. ارے بولو نا سبحان اللہ. ایک آسمان پر چمکنے والا سورج ہے اور ایک میرے کمرے کو چمکانے والا سورج ہے. حضرت عائشہ فرماتی وہ آسمان کا سورج اس سے زیادہ اچھا اور روشن میرے کمرے کا سورج ہے، اس لیے کہ وہ دن میں نکلے اجالے میں اجالا کرے اور میرا سورج اندھیرے میں آئے اور ایسا اجالا کرے کہ سوئی کے سوراخ میں دھاگا بھی داخل ہو جاوے. اب میں بھائی اب تک جو میں نے کہا صحیح کہا غلط کہا؟ نہیں غلط کہا تو بول دو غلط کہا میں نے. ارے کہا میں نے غلط کہا؟ تب تک نہیں بولا تو اب بھی نہیں بولوں گا. اللہ رسول کی بات کروں گا. کہو صلی اللہ ہو. میرا ساتھ دو. نبی کا تلوا اتنا مبارک کہ جبرائیل بھی سب بولو. نبی کا تلوا اتنا مبارک کہ جبرائیل بھی، پاؤں اتنا مبارک کہ مدینے کی قسمت، اور ہاتھ اتنا مبارک کہ انگلی سے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آئے، اور چہرہ اتنا مبارک ہے اندھیری رات میں بھی ایسا اجالا کرے کہ سوئی کے سوراخ میں دھاگا چلا جائے. ارے میرے پیارو وہ نبی کتنا عظیم ہوگا. ارے بولو نا ہوگا نا صلی اللہ. اب سننا میری بات سننا. وہ نبی کتنا عظیم ہوگا کہ جب ہمارے نبی، میں معراج کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی معراج پر پہنچے. ارے پہنچے نا. اب میں بہت ساری باتوں کو حذف کر رہا ہوں ورنہ وقت بہت ہوگا. میں صرف اتنا بتا دوں ہمارے نبی پہنچ گئے عرش پر. بولو ساتھ میں بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ ارے بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ ہاں شیخ سعدی نے فارسی میں، فارسی تو نہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ، شیخ سعدی نے بہت پیار سے کہا حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود مستقا سوار جہانگیر یکرا براق کہ بغدشت از قصر نیلی رواق. شیخ سعدی فرماتے میرے محبوب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ نے ساتوں آسمانوں کو پار کیا، آٹھوں جنتوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، اور ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں ورنہ بہت لمبا واقعہ. ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت باتیں کی. ارے بولو اللہ سے کتنی باتیں کی؟ بہت سے تھوڑی کم چلے گا. تو میں بولا تو آپ بولے بہت. کتنی باتیں ہم کو نہیں معلوم. حالانکہ رجب کی والی رات کئی ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ بہت مرتبہ آئی، لیکن ہم کو نہیں معلوم. ہاں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ پاکستان جیتی کہ ہاری، سری لنکا جیتی کہ ہاری. ہم کو یہ معلوم ہوگا کون سا ٹی وی سیریل بہت زور مار رہا ہے. ہمارا جوان کو تو یہ ہیرو بہت پسند. یہ تو چاہتا میں خان پیدا ہوتا ہے نا. ہمارے یہ جوان بیٹھے نا لکنگ ویری ہینڈسم، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ بتایا تھا، ایک مجھے دوست ملا، اسے جینس پہنا تھا. جینس پہنا بھائی، کپڑا پہنا، جینس پہنا، کیا ہے پہنا اس نے، لیکن یہاں اس کا جو گھٹنا تھا نا، گھٹنا بالکل جھاکے کلر کا، اور یہ گھٹنا پھٹا ہوا، اور وہ اچھے گھر کا لڑکا. میں نے سوچا یہ کیسا کپڑا پہن کے آیا کہ جینس بلو ہے اور یہاں بالکل جھاکا سمجھے کہ نہیں، جھاکا کلر اور یہاں سے پھٹا ہوا. تو میں نے اس کو کہا بھائی تو جلدی میں الٹی پہن کے آیا. میں نے کیا کہا جلدی میں؟ تو یوں دیکھتا ہے، کہا نہیں مولانا برابر ہے. میں نے کہا کہ پھٹ گئی ہے اور یہ جھاکا. کہا مولانا یہ تو اسٹائل ہے. کیا کہا؟ یہ تو دس از ماڈرن اسٹائل کا اسٹائل ہے. میں نے کہا یہ اسٹائل کہاں؟ اس نے نام لیا، میں بھول گیا، کوئی پکچر میں کوئی ہیرو نے پہنا. تو کہا جب سے اس نے پہنا نا ہم جوانوں نے بھی ایسا ہی پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں تو کیا کرتا تھا. کیسا پاؤلی ہے بھائی. ہاں پٹا ہوا کپڑا پہننا اسٹائل. یعنی سوچو نا، رنگ اڑا دینا اسٹائل. یعنی اس کا مطلب تیری پاؤلی. اچھا میرے سوال کا جواب دو گے نا آپ لوگ؟ ارے بولو نا میرے سوال کا جواب دو گے نا؟ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ کتنی باتیں ہوئی؟ آمنے سامنے. اللہ محمد آمنے سامنے. فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ فرماتے میں ایک طرف اور میرا محبوب آمنے سامنے. ہو گئے نا آمنے سامنے.
اور کتنی باتیں ہوئی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا اللہ اور محبوب کے درمیان 80,000 راز و نیاز کی باتیں ہو گئی. کتنی؟ 80,000. کتنی؟ لیکن میں سب 80,000 تو کسی کو معلوم نہیں، میرے کو بھی نہیں معلوم. لیکن ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پہ چلی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے نا، اور جب سب باتیں ہو گئی، آخر میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میں عرش پر آیا، مجھے کیا انعام دے گا؟ اللہ میں عرش پر آیا، بہت اوپر آیا، اس جگہ پر آیا جہاں پہلے کوئی آیا نہیں، اور میرے بعد کوئی آئے گا؟ اللہ بتا دے آج مجھے کیا انعام دے گا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ابھی وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب نبی. اللہ نے عرش پر فرمایا میرے محبوب ارے تجھے تو عرش پر بلایا، آج تیرا رب کائنات وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا، کسی نبی نے دیکھا نہیں ہوگا، ارے کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا. اللہ دے دے. جب انعام اتنا بڑا ملنے والا، اللہ دے دے. کون سا انعام دینے والا؟ بھائی سب سنو گے نا؟ اللہ دے دے. کون سا انعام؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب عرش پر آیا، اتنا بڑا انعام دینے والا کسی نے سوچا نہیں. انعام یہ ہوگا اے میرے محبوب، ساتھ میں کہو اے میرے، انعام یہ ہوگا جہاں جہاں اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں. مل گیا.